مسئلہ نہیں. میں آپ سے شیخ یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی ایسی دعا بتا دیں اس فیئر کو اوور کم کرنے کی. جیسے آپ نے ایک تو یہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اور کچھ ایسے کلمات پتہ لگ جائیں جو دعا کریں تو ایک تقویت ایک ملے. تو استغفار جو ہے نا صحیح، بہت بڑی چیز ہے. استغفار کے بہت سارے کلمات حدیث کے اندر آئے. صحیح. ایک ہے استغفار رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، بہت شاندار استغفار ہے. قرآن مجید میں نہیں، یہ اچھا، حدیث میں حدیث میں. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. ٹھیک ٹھیک، ایک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. بالکل صحیح. یہ والا جو ہے نا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اندازہ کیجئے کہ حدیث میں قرآن میں آتا ہے کہ جو شخص میدان جنگ سے فرار ہو نا اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. صحیح. یعنی میدان جنگ سے، میدان جہاد سے جو شخص فرار ہو صحیح. اس پر اللہ کا غضب نازل ہو. صحیح. اس قدر اس نے بڑا جرم کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سوچ سمجھ کر 3 دفعہ یہ پڑھ لے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 3 دفعہ سوچ سمجھ کے پڑھ لے، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ میدان جہاد سے فرار ہوا ہو. اللہ اب اندازہ کریں پیچھے بات کیا رہے گی. اللہ، یعنی اتنا بڑا اگر گناہ اس سے سرزد ہوا ہے اور وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، 3 دفعہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا. پھر حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، صحیح، جو شخص یہ 100 دفعہ پڑھتا ہے صحیح، سبحان اللہ و بحمدہ، بس اتنا، صحیح، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. یعنی جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. بالکل. تو یہ اسی طرح جو اللہم اجرنی من النار ہے، جی ہاں، جی ہاں، یہ 7 دفعہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت پڑھ لے، 7 دفعہ شام کے وقت پڑھ لے، اگر اس دن میں اور اس رات میں اس کی موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا. پھر سید الاستغفار ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں شارٹ کٹس ہیں. تو سید الاستغفار 1 دفعہ پڑھ لے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا، تو یہ 7 دفعہ، یہ 1 دفعہ پڑھ لے، دن کے کسی ایک حصے میں پڑھ لے، اس دن فوت ہو گیا تو انشاءاللہ جنت میں چلا جائے گا. رات کے کسی ایک حصے میں 1 دفعہ پڑھ لے تو اس رات فوت ہو گیا تو جنت میں چلا جائے گا. تو گویا صبح و شام کے یہ اذکار میں یہ تو شارٹ کٹس ہیں کہ اگر انسان یہ پڑھ لے تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا. باقی جو انسان کو یہ خیالات آتے ہیں نا، سائیکولوجیکلی انسان کو ریگریٹ ختم نہیں ہوتا، یا گلٹ ختم نہیں ہوتا، یا آپ کہہ لیجئے کہ اس کے وسوسے ختم نہیں ہوتے، تو اس کے لیے ایک علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. بس اتنا. صحیح. اور اس کو اگر 100 دفعہ کوئی شخص پڑھ لے، لا حول ولا قوت الا باللہ. صحیح صحیح. لیکن پڑھنا کیسے ہے؟ پڑھنا اس طرح نہیں ہے کہ آپ بس پڑھتے جائیں. یہ ہے کیا لا حول ولا قوت الا باللہ؟ اصل میں کیا ہے؟ حول کا معنی بھی قوت ہے اور قوت کا معنی بھی قوت ہے. لا حول ولا قوت، یوں کہہ لیجئے نہ کوئی اجتماعی طاقت نہ کوئی انفرادی طاقت الا باللہ، سوائے اللہ کے. یا نہ گناہ چھوڑنے کی طاقت نہ نیکی کرنے کی طاقت الا باللہ. یعنی یا تو ایک کو پازیٹیو بنا لے، ایک کو نیگیٹو بنا لے، یا ایک کو اجتماعی ایک کو انفرادی. اب اللہ کے سامنے اس کو اپنا مسئلہ سمجھ کے نا، اپنا جو بھی مسئلہ ہے وہ سوچے اور سوچ کے اپنے اللہ کے سپرد کر دے. یا اللہ میری تو کوئی طاقت نہیں، نہ انفرادی نہ اجتماعی، الا باللہ. ہاں تو عطا فرمائے طاقت تو ہو سکتی ہے. یوں میں اس کو کہتا ہوں یہ بے بسی کا کلمہ ہے. بے بس آدمی اپنے اللہ کے سامنے بے بسی کا اظہار کرے اس کلمے کے ذریعے. صحیح صحیح. تو پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کہا تھا نا مجھے وسوسے آتے ہیں، جی آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کر، تیرے وسوسے بھی ختم ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ تیرے 100 مسئلے حل کر دے گا. واہ واہ. آپ اندازہ کریں ایک شخص کے 100 مسئلے ہوتے نہیں ہیں. 2 نہیں تو 4، 4 نہیں تو 6، 6 نہیں تو 8. اس سے زیادہ مسئلے تو کسی کے ہوتے ہی نہیں. تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے وسوسے بھی دور ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ، اور وسوسے جب حدیث میں اس کا لفظ وسوسے آتا ہے تو میں اس کا سمجھتا ہوں کہ اس سے مراد سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں. تو جتنے سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں وہ اس سے حل ہو جاتے ہیں. اللہ کا ذکر ہر اعتبار سے بہترین ہے، لیکن بعض تو بالکل ایسے ہیں جیسے وہ تیر بہدف ہیں
کیا بات. تو اور یہ شیخ اس کو جنت کے خزانوں میں سے بھی بالکل، اس کو لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ بھی قرار دیا. اور جس کو جنت کا خزانہ مل جائے اس کو اور کیا چاہیے. آپ کو شاید میں نے یہ واقعہ پہلے سنایا ہو. جی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ ذکر کیا کرتے تھے جوانی میں. صحیح. اور ہماری دادی بھی بتایا کرتی تھی کہ یہ محی الدین بڑا ذکر کیا کرتا تھا. تو اس کے مختلف وہ جنگل میں چلے جاتے تھے، بعض اوقات اپنا ان کا تو طریقہ کار تھا. والد صاحب نے خود مجھے یہ واقعہ بتایا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ یہ حدیث نظر سے گزری کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. تو کہتے ہیں میں نے اس کے بعد باقی سارا ذکر جو ہے کم کر دیا. اچھا. تو سب سے زیادہ اسی کو پڑھا لا حول ولا قوت. کہتے میں نے یہ سوچا کہ جس کو جنت کا خزانہ مل جائے اس کو اور کیا چاہیے. تو کہتے میں نے صبح و شام کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ بس یہی پڑھا. اصل میں یہ بات والد صاحب نے مجھے اس سوال کے جواب میں بتائی تھی کہ والد صاحب نے کبھی بھی دنیاوی طور پر کوئی کاروبار، کوئی جاب نہیں کی. اچھا. نہ کوئی کاروبار کیا، صحیح، نہ کوئی جاب کی. صحیح صحیح. 16 بہن بھائی ہم تھے جن کو پالا ہے انہوں نے. تو میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا تھا کہ ابا جی آپ کو کبھی زندگی میں کاروبار کرنے کا خیال نہیں آیا؟ ان کا آیا تھا، ان کا کاروبار کا خیال آیا تھا جوانی میں. پھر انہوں نے یہ واقعہ بتایا. ان کا جب یہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ بہت زیادہ پڑھتا، اس سے پہلے کہتے ہیں میں سوچا کرتا تھا کہ میں کوئی کاروبار کر لوں. تجارت کہتے ہیں مجھے بہت پسند تھی، اس لیے بھی پسند تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت پسند تھی، اور اس لیے بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس میں بہت زیادہ برکت ہے. کہتے میں سوچا کرتا تھا، کیا نہیں کبھی. تو جب لا حول ولا قوت الا باللہ میں نے بہت زیادہ پڑھا تو کہتے ایک دفعہ خواب میں مجھے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ میرا یوں کر کے دھڑ جو ہے وہ آدھا کر دیا گیا. اچھا. آدھا کر کے مجھ سے الگ کر دیا گیا. اچھا. اور میرا آدھا دھڑ الگ ہو گیا لیکن میں باقی کا پھر بھی مکمل ہوں. یعنی وہ آدھا دھڑ الگ کر دیا گیا ہے اور میں پھر بھی مکمل ہوں. اور مجھے خواب میں ہی بتایا گیا، یہ سمجھایا گیا کہ تیری دنیا ہم نے تجھ سے الگ کر دی ہے. جنت مانگتے تھے نا، تو ہم نے تجھ سے تمہاری دنیا الگ کر دی ہے. تو والد صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کے بعد مجھے زندگی میں کاروبار کرنے کا خیال بھی نہیں آیا. اس سے پہلے خیال آتا تھا، کیا تو پہلے بھی نہیں تھا، اس سے پہلے خیال آتا تھا، اس کے بعد کبھی کاروبار کرنے کا خیال بھی نہیں آیا. کیا بات ہے. یہ کاش کی باتیں ہمیں سمجھ لگ جائیں. میں بس ایک اور چھوٹا سا واقعہ آپ ہی کی اس بات سے یاد آ گیا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئی تھنک یہ جو رومیوں کے خلاف جنگ تھی اس میں وہ اکیلے ہی نکل جایا کرتے تھے، اور یہ ان کی عادت تھی اکثر پیٹرولنگ کرنے. دشمن کے خیموں تک پہنچ جایا کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ کتنے ہیں اور کیا معاملات ہیں، ویپنری کون سی ہے. تو صحابہ نے انہیں منع بھی فرمایا کہ آپ جو ہے ہمارے کمانڈر ہیں، آپ اکیلے اس طرح نکل جایا کرتے ہیں. تو انہوں نے اس موقع پہ ایک بات کی کہ کیا تم نے حدیث نہیں سنی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا اس کی مثال زندہ اور مردے کی. انہوں نے کہا یہ سارے مردہ ہیں، میں زندہ ہوں. میں تو اس لیے وہاں پہنچ گیا. تو شیخ یہ اگر ہمارا بلیف بلڈ ہو جائے ذکر میں، ایمان کی بات، اور یہ ایمان ہمارا بلڈ ہو جائے تو میرا خیال سارے مسئلے حل ہیں. اور بس اختتام یہاں پہ کرتے ہیں شیخ، جو آپ نے وہ بدو کی بات بتائی کہ کیا اس کا گمان تھا اللہ رب العالمین کے بارے میں کہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا حساب کون لے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ لے گا. تو وہ جمپے مارتا ہوا گیا. اس نے کہا بس پھر تو پھر تو میں بخشا گیا، پھر تو میں بخشا گیا. سبحان اللہ. شیخ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، اللہ آپ سے راضی ہو. آپ کا یہ اللہ تعالیٰ سب کو مضبوط ایمان نصیب فرمائے. آمین آمین آمین.